وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين۔ اگرچہ آپ پر ان کا اعراض کرنا بہت بوجھل ہے، بس اگر آپ طاقت رکھیں کہ تلاش کریں آپ معجزہ، زمین میں سرنگ کھود کر یا آسمان میں سیڑھی لگا کر، تو آپ ان کے پاس معجزہ لے آئیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو جمع کرتا ہدایت پر، آپ جلد بازوں میں سے نہ ہوں۔ پچھلی آیات میں یہ مضمون چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانتے ہیں آپ جب دعوت دیتے ہیں یا آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ پر باتیں بناتے ہیں اور اپنی مرضی کے معجزات کے مطالبے کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو پہلے رسل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پہلے انبیاء علیہم السلام نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کے ساتھ کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے پاس بھی آئی تھی اور آپ کے پاس بھی آئے گی۔ پچھلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی، اسی مضمون کو اس آیت میں بھی بیان فرمایا گیا۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگرچہ آپ پر ان کا اعراض کرنا بہت بوجھل ہے۔ کل کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جتنا سینے میں درد بھرا ہوا ہو اس کے مطابق آگے انکار میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی درد بھرے دل سے اپنے بیٹے کو جو نافرمانی کرتا ہو بیٹھ کر سمجھا رہا ہو اور اس کو حقیقت بتا رہا ہو اور یقین ہو کہ میرا بیٹا غلط راستے پر چل رہا ہے، اگر چلتا رہا تو یہ ہلاکت میں جائے گا، ایسی صورت میں اپنا ابا اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو اور بیٹا کہے کہ میں تو نہیں مانتا، کتنا دکھ ہوگا والد کو۔ جتنا والد کو اولاد پر دکھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر اس سے 1000 گنا زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی آپ کے اس دکھ کی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اپنے آپ کو گھٹ کے ختم کر دیں گے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے۔ یہ آپ کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں کے بارے میں یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح انسانوں کے بارے میں جذبہ تھا کہ کسی طرح ہر انسان ایمان میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ۔ اب وہ لوگ باتیں بھی کرتے تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت پیش فرماتے تو کہتے یہ گھڑ کر آئے، یا یہ جو مکہ مکرمہ میں ایک لوہار آیا ہوا ہے بحر سے، یہ اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ عجمی تھا، عربی بھی نہیں تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ان سے باتیں سیکھ کر ہمیں سناتے ہیں۔ اتنا فصیح زبان ایک عجمی آدمی کیسے بول سکتا ہے؟ یا یہ کہتے تھے کہ ان پر کوئی جن ہے جو ان کے دماغ پر اثر ڈالتا ہے جس سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے کہ ان کے ذہن کا کوئی مسئلہ ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری عقل نہیں مانتی۔ مختلف قسم کے اعتراضات اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب بھی دیے ہیں، سورۃ قلم کے اندر ان کے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا جو کڑھن تھا، جو کیفیت تھی، اس آیت میں اس کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ جیسے پہلے انبیاء علیہم السلام، موسیٰ علیہ السلام عصا لے آئے تھے، انہوں نے ڈالا تھا اور سانپ بن گیا تھا، آپ بھی عصا ڈالو سانپ بن جائے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ کبھی یہ کہتے کہ
نوح علیہ السلام وہ کشتی پر سوار ہو گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے دسترخواں اتروا لیا تھا، آپ بھی ایسا کریں تو تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ کبھی یہ کہتے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان سے ایک فرشتہ اترے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، وہ آ کر ہمارے ہاتھ میں پکڑائے تب ہم مانیں گے۔ اتنی درد کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے تھے اس بات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ کسی طرح یہ ایمان لیں تو آپ کے اندر ایک جذبہ کھڑا ہوتا کہ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کاش کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دے، شاید یہ ایمان لے ہیں۔ تو فرمایا اسی کیفیت کو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ طاقت رکھیں کہ زمین کے اندر سرنگ لگا کر آپ وہاں سے کوئی معجزہ لے آ سکتے ہیں تو آپ ایسا بھی کرنے پر تیار ہوں۔ او سلما فی السماء، یا آسمان پر سیڑھی لگا لیں اور آسمان سے کوئی معجزہ لیں جس کو یہ آسمان کا معجزے کے طور پر طلب کر رہے ہیں۔ فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، آپ ان کے پاس وہ معجزہ لے آئیں، حالانکہ وہ معجزات دیکھ چکے تھے اور اپنے مرضی کے مطالبے بھی کر چکے تھے۔ انہوں نے جب مطالبہ کیا تھا کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن ہر معجزہ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے اور نبی کی نبوت کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اس کی ولایت کے لیے ایک نشانی ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے، لیکن اس میں اختیار اللہ کو ہے، اللہ کی مرضی سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا اگر آپ طاقت رکھیں تو آپ لے آئیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی منشا چلتی ہے تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہدایت کے سارے اسباب مہیا فرما دیے، اس کو عقل عطا فرمائی اور اس کو دین عطا فرمائے، انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان پر وحی نازل فرمائی، اور ہر انسان کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد پیدا فرمائے، ہر انسان کے پاس پیغام پہنچ رہا ہے، اور ہر انسان کے ارد گرد جہان میں لاکھوں کروڑوں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہدایت کے سارے سامان ہیں، اسباب ہیں۔ ان اسباب کے مہیا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اختیار کہ اپنی عقل استعمال کرے اور اس وحی کو سمجھے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی رسالت پر ایمان لائے۔ یہ انسان کا فطرتی تقاضا ہے۔ اب اس کے بعد، ان سب کے بعد اگر کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا تو وہ اس کی اپنی بدبختی ہے، وہ اس کی شقاوت ہے، وہ عقل کو استعمال نہیں کر رہا، اس کے عقل پر اس نے خود پردے ڈال رکھے ہیں، تو اس کا اپنا کردار ہے۔ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اگر اللہ چاہے تو جو نہیں مان رہے ان کو بھی زبردستی اللہ تعالیٰ دین میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت مصلحت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے۔ جو پاس آیا، صحیح راستے پر چلا، اس کے لیے انعامات کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ جو ناکام ہوا اس کے لیے ناکامی کی سزا اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح چلانا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہتے کہ اس میدان میں سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ نہیں، جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، ہر ایک کے لیے نہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ لفظ جہل جو ہے 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک علم کے مقابلے میں نہ جاننا، یہ بھی جہل ہے، اور دوسرا یہ ہے انتقام کے مقابلے میں جو حلم ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ، بردباری کے بارے میں جو جلد بازی ہوتی ہے اس کے لیے بھی جہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں دوسرے معنی میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلدی کرنے والوں میں سے نہ ہوں، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فیصلے کے مطابق آپ چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اتباع کرنے والوں کو ضرور عزت دے گا۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب فرمائی، اللہ کا احسان ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
کہ اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائے اور اس میں ہماری خیر ہے، لیکن ہم نہیں اختیار کر رہے اس کو، سچائی ہے، حلال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حیا عطا فرمائی، شرم عطا فرمائی، دین جو ہمیں دیا ہے مکمل دین میرے اور آپ اور سب کے لیے، اس میں 100% کامیابی خیر خواہی ہے۔ ہم ایک حد تک تو دین پر چل رہے ہیں، اس کے آگے ہم اپنی مرضی اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا درد لے کر آئے ہیں، اور آپ کی چاہت کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک 100% دین پر چلے، تو ہمیں بھی چلنا ہے۔ اور اسی طرح اپنے احباب کو، دوسروں کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمیں بھی اسی محنت پر اور اسی رخ پر محنت کرنی چاہیے کہ ہر فرد مکمل دین پر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش اور محنت قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لینے والے ہیں، ہمارے ذمہ ہے کہ آگے لوگوں کو بھی اس پر لگائیں، خود بھی چلیں، دوسروں کو لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِن كَانَ اگرچہ کبرا بہت بوجھل ہے، علیک آپ پر، اعراضہم ان کا منہ پھیرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پس اگر آپ طاقت رکھیں، ان تبتغی کہ تلاش کریں، نفقاً کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلماً یا کوئی سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم تو آپ لائیں ان کے پاس، بآیتن کوئی معجزہ، ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہے، لجمعہم جمع کر دے ان سب کو، علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن پس ہرگز نہ ہوں آپ، من الجاہلین جلدی کرنے والوں میں سے۔